تمام عالم اسلام کو جشن ولادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث کریمہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہیں۔ حضرت ام فضل بنت حارث فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور میں ڈر گئی۔ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس کی بیان کرنے کی مجھ میں استطاعت نہیں ہے، جرت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیان کرو، کیا خواب دیکھا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہ، فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور اس خواب بیان کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو چونکہ آج 5 شعبان المعظم ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ ہے، عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی قربانیوں کی بنا پر آج مساجد، مدارس، پوری قوم زندہ ہے۔ جو انسانیت کے اندر، جو انسانوں کے اندر آج غیرت باقی ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نتیجہ ہے۔ امام حسین نے ہمارے اور آپ کے لیے، مذہب اسلام کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت منائیں، گھر پر محفل کا انعقاد کریں، فاتح خوانی کا اہتمام کریں، آپ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مقدس، درود پاک پڑھ کر جو ہے ایصال کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم جب کریں گے تو ہماری نسلوں کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوگی کہ ہم الحمدللہ حسینی ہیں، امام حسین سے سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ اور سچی پکی محبت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ان کے نام سے ہم لنگر کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں اور نمازیں ہم ضائع کر دیں۔ امام حسین تو وہ ہیں کہ 9 محرم کو جب کربلا کی سرزمین پر آپ اترے تو فجر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ پھر جس دن جنگ ہوئی، شروعات 10 تاریخ کو ہوئی، تو اس دن بھی آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اور جب جنگ ہوتے ہوتے جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یزیدی لشکر سے کہو کہ اب جنگ روک دی جائے، حسین کو نماز ظہر ادا کرنا ہے۔ آج ہم کیسے حسینی ہیں، ہمارے لوگ کیسے حسینی ہیں کہ امام حسین کے نام پر ہم کتنا خرچ کریں لیکن نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آج ولادت امام حسین ہے، زیادہ سے زیادہ ہم ان کے نام کی محفل کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، فاتح خوانی کریں۔ ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں نا۔ امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں اذان پکاری اور 7ویں دن آپ کا نام رکھا اور 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا۔ آج ہمارے یہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو رب کو بھول گئے، سب سے پہلے شیطانی کام کیے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، شور و غل کیا جاتا ہے۔ امام حسین کے اگر آپ سچے عاشق ہیں، سچے شیدائی ہیں تو مجاز بنائیں کہ جب جب ہمارے گھر کسی بچے کی ولادت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے بچے کی ولادت ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، اس کا نام رکھا جائے اور استطاعت اگر ہے تو اس کا عقیقہ کیا جائے اور کچھ صدقات و خیرات اپنے بچوں کے نام سے دیا جائے۔ مساجد میں کچھ تعاون پیش کیا جائے، مدارس میں کچھ تعاون پیش کیا جائے۔ خوشی کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ خلاف شرع کام کیے جائیں۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں اور ہمیں سنت کے دائرے میں رہ کر اپنے بچوں کی ولادت کے ایام منانا چاہیے۔ جو برتھ ڈے کا ماحول ہے، جس طریقے سے آج تو برتھ ڈے کا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ کیک منگایا جاتا ہے، کیک کاٹنے کے بعد لوگ کھاتے ہیں، لیکن یہ کون سی بے غیرت قوم ہو گئی کہ کھانا تو دور ہے بلکہ اس کیک کو لوگوں کے منہ پہ لگایا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے۔ کھانے والی چیز کی اتنی بے حرمتی، وجہ کیا ہے؟ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ
انہوں نے اچھی تربیت نہیں کی. بچے تو پیدا کر دیے، چھوڑ دیا، جاؤ جو چاہے دل میں آئے کرو، لیکن تربیت نہیں کی. اور قرآن میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ. یہ ایندھن کون ہوں گے؟ ایسی اولادیں تو ہوں گی جو خلاف شرع کام کرے گی. پروردگار ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، امام حسین کی محبت میں اللہ جلائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہمیں موت آئے، اور ہمیں امام حسین کے صدقے میں اللہ جنت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.